बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो टीवी पर सवालनामा। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फ़ैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी थी वो गैर कानूनी थी और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो मैं आपके सामने पढ़ूँगा। बट बिफ़ोर दैट हुआ कुछ यूँ कि पिछले 2 दिन से PDM की हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के घोड़े पर बैठी हुई थी और वो घोड़ा सटपट दीवानावार दौड़ रहा था और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उस घोड़े को लगाम डाली और PDM की हुकूमत धड़म करके उस घोड़े से नीचे गिर गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो शॉट्स दिखवाता हूँ जिसमें इस ख्वाहिश का शदीद इजहार हो रहा है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। ये देखिए, इस केस में तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि इसको पकड़ा जाना चाहिए। इसकी आपको पहली रात ही जो है वो चीखें सुनाई देंगी। इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी खुद इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके बाद फिर इस ख्वाहिशात के नतीजे में कुछ यूँ हुआ कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इस तरह से अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट तो हो गया इस तरह से जिस तरह से हुआ। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस एक बेंच बनाया जो जिसमें 2 और जजेस थे, उसको खुद हेड कर रहे थे। ऑर्डर क्या कहता है? पहला पैराग्राफ वो कहते हैं जी कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई थी वो इनवैलिड भी है और अनलॉफुल भी है, यानी कि गैर कानूनी है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो ये कहते हैं The petitioner is directed to be produced before the Islamabad High Court tomorrow, that is 12/5/2023 at 11 a.m. for hearing of his writ petition filed to challenge the NAB action against him in the Al-Qadir Trust case। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सुबह 11 बजे इमरान खान साहब को उस रिट पिटिशन में प्रोड्यूस किया जाए जो कि उन्होंने फाइल किया अल-कादिर ट्रस्ट केस में। The NAB authorities and the इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, यानी कि जो नैब अथॉरिटीज़ और इस्लामाबाद की जो पुलिस है, दे शैल इंश्योर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अंटिल हिज प्रोडक्शन इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। यानी कि अब ये नैब की जिम्मेदारी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद पुलिस की कि आपने फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी। आगे वो कहते हैं द रजिस्ट्रार ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज डायरेक्टेड टू प्लेस द मैटर दैट इज द रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ बेंच फॉर हेयरिंग द सेम इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द पिटिशनर। यानी कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अंटिल हिज अपीयरेंस इन द हाई कोर्ट टुमारो दैट इज 12/5/23 एट 11 AM, सुबह तक 12/5/2023 11 बजे तक, सुबह 11 बजे जब तक उन्हें पेश नहीं किया जाता, ही शैल रिमेन इन द प्रेमिसेस where he is presently retained in police custody। यानी कि वो उसी जगह पर, उसी प्रेमिसेस में रहेंगे जहां पर उन्हें बतौर मुल्जिम हिरासत में रखा गया था। द पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस H11 इस्लामाबाद, उसका जिक्र भी कर दिया कि उस गेस्ट हाउस में जहां पे रखा गया था, लेकिन अब वो वहां पे बतौर मुल्जिम नहीं रहेंगे बल्कि अब वो वहां पे बतौर मेहमान रहेंगे। And while the petitioner is in the police guest house, he shall be entitled to meet up to 10 guests। 10 लोगों को वो मिल सकते हैं, whose particular shall be provided by him to the concerned police officer subject to security check by the police। These persons shall be allowed to stay with the petitioner as long as desired by him। यानी कि 10 लोग जिनकी वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जितनी देर तक इमरान खान साहब चाहेंगे उतनी देर तक वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं। एक आखिरी पैराग्राफ इस ऑर्डर का जो कि पर्टिनेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, वो भी पढ़ देता हूँ। वो ये कहते हैं that this order shall not cause any prejudice to the proceedings of investigation being conducted by the NAB in the matter of Al-Qadir Trust। यानी कि ये जो हमारा हुक्म है इसका कोई भी असर नैब में जो इन्वेस्टिगेशन अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ हो रही है उस पर नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन मेरिट्स पर होनी चाहिए और कानून का इंसाफ का तकाजा भी यही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इसके बाद मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कुछ अजीबो गरीब गुफ्तगू कर दी। उन्होंने मीडिया के कहा, बल्कि इससे हाँ ये अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया था, वैसे पता लग गया था कि उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। तो मरीम साहिबा औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों में घुस कर कोई आग लगाए तो पेशन गोई कर रही हूँ।
Imagine the information minister is saying this on record कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों में घुसकर कोई आग लगाए तो पेशेंट को, यानी कि अभी पहले ही मैं समझता हूं कि वैसे इस मौजूदा पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो नाकामियां और फेलियर्स और नालायकियां उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिसकी माजी में पिछले 75 सालों में नजीर नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पे महंगाई का जो 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, मिसाल के तौर पे डॉलर जो 299 पे चला गया इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में 305 पे चला गया, पिछले 4 दिनों में 14.5 रुपए डॉलर महंगा है। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की जो कीमत है, बिजली की, गैस की जो कीमत है, मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ है, मिसाल के तौर पे इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है, मिसाल के तौर पे इंसानी हकूक की जो पामालियां हुई और मिसाल के तौर पे कोर कमांडर लाहौर के घर पर जिस तरह से हमला हुआ और बलवा हुआ, उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती है, पिछले 75 साल में नहीं मिलती है। Who was responsible? There was a security breach. कैसे ब्रीच हुआ, किसकी? ये जो आईजी पंजाब है, प्रोफेसर साहब कोशिश करें इनको लें। आईजी पंजाब उस्मान अनवर नामी अफसर हैं जो आजकल आईजी पंजाब लगे हुए हैं, इनको लें, इनको हम पूछें किस तरह से वो क्राउड जो है कोर कमांडर हाउस तक पहुंचा और फिर किस तरह से वो अंदर घुसा है और किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। तो ये सारी चीजें हुई है ना पीडीएम के दौरे हुकूमत में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आप बजाय इसके कि खुद के गिरेबान में झांकें, आप जजेस के हवाले से ये कह रहे हैं कि जजेस के घरों में, यानी कि येट अनदर कियोस, जजेस के घरों में घुसकर कोई आग लगाए तो पेशेंट को ही कर रही हूं। आप ये कह रही हैं आप करें इसके खिलाफ फैसला, किसी का घर नहीं बचे। What is this attitude by the information minister? I don't understand. मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक ट्वीट मेरे सामने है, वो कहती है चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातिये को मिलकर बहुत खुशी हुई। अब ये अदालत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैं ये एंड प्लीज गो बैक टू माय शोज, जब मैं ये कहता रहा हूं कि इमरान खान भी जब किसी को चोर डाकू कहते हैं तो ही इज नॉट अ कोड ऑफ लॉ, वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है और उसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर मैं लेता हूं जब तक एक अदालत की तरफ से कन्विक्शन नहीं होती है। ये मैं कहता रहा हूं। इसी तरह मैं आज कहता हूं कि मरियम नवाज, और इस पे तो कल मैंने हकायक अलकादर ट्रस्ट केस के डिस्कस किए, अगर किसी ने नहीं देखे कल का शो देख सकते हैं, कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो हर किसी की जुबान लड़खड़ाती है, प्रॉपर्टी टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून। मलिक रियाज हुसैन उनका नाम है, गवर्नमेंट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनके अकाउंट में एडजस्ट हुए 50 या 60 अरब रुपए, वो जितने भी थे, उनके खिलाफ कोई नोटिस है? कुछ भी नहीं है। तो मरियम साहबा ये कहती हैं चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातियों को मिलकर बहुत खुशी हुई और इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें इस मुजरिम को रहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस हैं मतलब कि चलो आज हम, आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि शायद इमरान खान का नाम यहां पे लेंगे, जो एक, क्योंकि उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, सियासी बयानी है कि जी इमरान खान दहशतगर्द है, जमात दहशतगर्द है। अभी ख्वाजा आसिफ को मैंने देखा भी थोड़ी देर पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ है और आगे से कहते हैं साढ़े ही नसीब पैड़े है ने, मतलब कि सानू 6-6 महीने जमानत नहीं लब। यार तुसी ऐसे काम क्यों कर दे हो कि तुसी 6-6 महीने फिर अंदर रहो। और दूसरी बात यह है कि अब लोग अगर बाहर निकल रहे हैं मिसाल के तौर पे, और मैं दोबारा ये क्लियर कर रहा हूं कि जितने लोग जिन्होंने शरंगेजी, जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ की है, मैं जाती तौर पर एक वकील की हैसियत से उन सारी एक्टिविटीज के सख्त खिलाफ हूं। लेकिन अगर लोग बाहर निकले हैं इमरान, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो आप कहते हैं कि साढ़े नसीब ऐसे आएंगे ने, तो तुसी भी पाइन मेहनत करो, हसद ना करो, अपना बयानिया बिल्ड करो जिवें उन्हें कीता है, अपना बयानिया बिल्ड करें। बहरहाल वो कहती हैं जी कि चीफ जस्टिस हैं जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं चीफ जस्टिस के। लेकिन आखिरी चीज़ इंट्रो में, वो फिर लगता है कि मेरा इंट्रो लंबा हो गया, लेकिन आखिरी चीज़ मैं कह दूँ, अहमद उवैस साहब आपकी इजाज़त से हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कि एक जो तकसीम हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी है पिछले कुछ अरसे में, उस तकसीम में चीफ जस्टिस 3-2 वाले फैसले में कह रहे थे इंतखाबात होने चाहिए 90 दिन के अंदर, 14 मई को फंड्स रिलीज करो। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनल्लाह थे जो कहते थे कि चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है कि सो मोटो ले, कम से कम इस केस में, क्योंकि हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग। अक्रॉस दैट डिवाइड ये बेंच तश्कील हुआ है
اور جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر اور ایک اور جج صاحب نے یونینیمسلی کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی, انویلڈ تھی, ان لافل اکراس دیٹ ڈیوائڈ. اور اس پہ اگر صرف اب چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جائے گا پولیٹیشنز کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. احمد اویس صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نسیم زہرا صاحبہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. علی گور بلوچ صاحب رہنما مسلم لیگ نواز, چہرے پہ کچھ تاثرات غصے کے مجھے نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں میرے انٹرو کیا ہے یا عمران خان کی رہائی کے ہیں. بلوچ صاحب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو شروع کرے جی احمد اویس صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. جی احمد اویس صاحب خوش ہیں آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ بالکل خوش ہے. میں تو ہمیشہ اس معاملے میں کہ ہمیں جب تک اس کرائسس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے پاکستان میں, اور وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ہم تھام کے رکھیں, کوئی اس کے اپنے ڈیزائر کے مطابق تبدیلی کی متعلق سوچیں بھی نہ, اور سپریم کورٹ اور سپیریئر جوڈیشری اور جوڈیشری اس کی تعظیم اور اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیں. دس از دا اونلی وے جو پاکستان کے سالمیت کا راستہ ہے. اس لیے میں تو دیکھیے, میں تو اس وقت بھی میں نے اس کو ویلکم کیا تھا جب سپریم کورٹ نے لارج بینچ بٹھا کے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا تھا. جی جی اس وقت بھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑا زیادتی کی بات ہے, کیونکہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ پروسیجرل ورک فیصلے میں. کو سپورٹ کیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری کہ اس فیصلے کو آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سپورٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے. ہاں یس, ہیٹس آف ٹو یو احمد اویس صاحب. میں نے بھی یہی کہا تھا. بالکل میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آ گیا ہے اور خان صاحب اگر وزارت عظمیٰ سے نکلتے ہیں اس کے نتیجے میں, سو بی اٹ, بالکل. لیٹ دی لاء ٹیک اٹس کورس. کانسٹیٹیوشن کو جب تک ہم اس کو ایک ایک فل سٹاپ اور کاموں کے اوپر ہم کہیں گے کہ یہ اسی طرح ہی رہنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ویسے آپ رہی. کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف میں آپ کی ترقی میں جو پھر رکاوٹ ہے وہ کچھ اسی اصولی بنیادوں کی وجہ سے. میں مطلب ہے کہ دیکھیے جو سچی بات ہے, میں نے کبھی اس میں ذرا برابر بھی نہ تو اس میں کہنے میں آر محسوس کیا ہے اور نہ ہچکچاہٹ محسوس کی ہے. بولڈلی میں وہ بات جو کہنی ہے میں بالکل صاف کہہ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں نسیم زہرا صاحبہ چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت کا موقف لے کے پھر تجزیے کی خاطر آپ کی طرف آؤں. تو علی گور بلوچ صاحب, سر عمران خان صاحب کو تو آج رہا کر دیا ہے اور کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ان کو پیش کریں گے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کو ضمانت نہیں دے گا تو پھر ہم ان کو دوبارہ اریسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ قانونی طور پر حکومت کر سکتی ہے, اگر ضمانت نہیں ملتی ہے تو عمران خان اریسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ اس طرح سے گفتگو کرنا, مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, یا مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ کہنا کہ ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی آگ لگائے تو پیشن گوئی کر رہی ہوں, یہ کس چیز کی غمازی اور کیسی سیاست کی غمازی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ جتنا مرضی چیخ کر دلائل دیں, ظاہر ہے پروگرام ہے, نہ آپ میری زبان یا میری رائے کو روک سکتے ہیں, نہ میں آپ کی رائے کو روک سکتا ہوں, نہ بدل سکتا ہوں. ظاہر ہے آپ اس نظریے پہ قائم ہے, میں خود ایک نظریے پر قائم ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا یا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا, میں اس کی 101% ان سے اتفاق کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کیونکہ میں ایک اس پارلیمان کا حصہ ہوں, سبحان اللہ, جس میں بالکل ہم نے کھل کر اظہار خیال بھی کیا ہے, ٹھیک, جس میں ہم نے اپنی رائے بھی دی ہے. اس پارلیمان کا کہ جس کا کام قانون سازی ہے, اور جب وہ قانون سازی کرنے لگتے ہیں تو ابھی قانون بن نہیں پاتا تو اس کے اوپر سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. انڈیا کے جو حالات چل رہے ہیں, ہمارا اختلاف رائے ہونا تو بہت بعد کی بات ہے, لیکن آپ کو واضح عدلیہ کے اندر بھی تقسیم نظر آتی ہے. جب یہی مطلب ہے کہ وہ الیکشن والے معاملے کی جو 9 سے شروع ہوا, پھر 7 پہ, پھر 4 پہ, پھر 3 پہ, پتہ نہیں اب 3 ہے یا 2 ہے یا 1 پہ رہ گیا, تو اس میں بھی جو ججز کا اختلاف رائے ہے, جو اختلافی نوٹس ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے. ہم 4 والے فیصلے کو مانتے, ہو سکتا ہے آپ 3 والے کو مانتے ہو.
تو بہرحال یہ ہم نے نہیں کہا، یہ تو انہی محترم معزز ججز نے اپنی رائے دی ہے، اور وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی موجودگی چلے میں سر، دی وہ ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے نا علی گور بلوچ صاحب، لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی آگ لگائے تو پیشن گوئی کر رہی ہوں۔ پہلے جو واقعات 2 دن میں عمران خان کی گرفتاری کے نتیجے میں ہوئے وہ اچھے نہیں تھے، وہ غیر قانونی تھے، قابل مذمت تھے۔ اب اس چیز میں مریم اورنگزیب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کا اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں لگتی مجھے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے آپ سیاق و سباق کا حوالہ نہیں دے رہے نا ساتھ، انہوں نے جو کور کمانڈر کے گھر ہوا، جو کچھ میاں والی میں ہوا، جو کچھ پورے پاکستان میں جلاؤ گھراؤ ہوا، جس طرح سے پاکستان میں مطلب ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جس طرح سے کہ جتھے تیار کر کے ٹارگیٹڈ جتھے، اور جن کو آلریڈی پہلے سے ہدایات دی جا چکی تھی کہ بھائی اگر کچھ ایسا ہو تو آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، اور ان جتھوں کو لیڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نہیں نظر آئی ہوگی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ ہم ڈینائی کریں گے اور کہیں گے کہ، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے کے باوجود بھی یہ خواہش چیف جسٹس صاحب کی پوری نہیں ہو سکی کہ عمران نیازی صاحب نے مذمت کی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا باہر کیا ہوتا رہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا پلیز مذمت تو کر دیں، اور کہا نہیں میں تو اندر تھا، مجھے میں دراصل میں چاہتا ہوں کہ نسیم زہرا صاحبہ کیونکہ 10:30 بجے تک ہمارے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں ان سے ذرا تجزیہ ہم لے لیں۔ آپ، میں، احمد اویس صاحب 11 بجے تک ساتھ ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ، ساری سچویشن میں واٹ وڈ یو سے ایز این اینالسٹ کہ عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو سکی شدید خواہش کے نتیجے میں بڑی مشکل سے، اور پھر 2 دن وہ رہے، اور ان 2 دنوں کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ اب حکومت کہہ رہی ہے، ججز کے حوالے سے سٹیٹمنٹس جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، تو یہ معاملہ کوئی سیٹل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پہ؟ دیکھیے تھوڑا سا ابھی اب جو فرما رہے ہیں شدید خواہش، تو اب اس کا یہ نہیں کہ دیکھیے 2 ڈائمینشنز تھے ان کے جو اریسٹ ہونے کے۔ ایک تو یہ کہ ایک کیس تھا جس میں ملک ریاض صاحب انوالو تھے، اور جو ٹرسٹ تھا، تو وہ کیس ہے یا نہیں نیب کا، نمبر 1۔ نمبر 2، نیب کا لا کہتا ہے یا نہیں کہتا کہ آپ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی حکومت میں آدھا درجن منسٹر جو تھے وہ جیل میں گئے، 6 مہینے گئے، 4 سال گئے، 3 سال گئے۔ اچھا، تو دوسرا یہ۔ تیسرا یہ کہ ریس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو وہ آپ کو لے لیتے، they can take you in custody for up to 2 weeks۔ تو ایک تو یہ قانون بھی تھا اور یہ بھی تھا، اور لیکن جو پرابلم تھا وہ یہ تھا جس کو ہم نے سب نے کرٹیسائز کیا کہ جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، وہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ وہ وائلیٹ کرتا ہے جو ایک جنرل پریکٹس ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ 2012 میں جب ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو، موسیٰ گیلانی کو، سپریم کورٹ کے گیٹ سے اٹھایا گیا تھا ایفرڈین کیس میں، تو جسٹس ناصر الملک نے ان کو رہا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی یہ غلط کیا ہے، ANF نے ان کو اٹھایا تھا۔ تو ٹو دا ایکسٹینٹ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ان کو واپس ریورس کر کے اس پوائنٹ پہ لائیں جہاں بائیو میٹرکس وہ دینے گئے ہیں، اور اس کے بعد پروسیڈ کریں اکارڈنگ ٹو واٹ از لا۔ تو مجھے یہ مطلب عمران خان صاحب کہتے تھے جی اس کو بھی پکڑیں گے، اس کو بھی پکڑیں گے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سب کہتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے، نیب نے کام کرنا ہے یا نواز شریف عمران خان صاحب نے کام کرنا ہے؟ تو کلچر تو وہی چلا ہوا ہے نا، پولیٹیکل ٹیٹ فار ٹیٹ۔ تو اس حد تک یہ ریٹرک چلتا ہے حکومت کا، اور نیب اب حکومت کے کہنے پہ کس کے کہنے پہ کس کو پکڑتی ہے وہ آپ میں دونوں جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب where does this go from here؟ اب جو سپریم کورٹ میں آپ نے ٹھیک کہا کہ جج جو ہیں، ایک جسٹس اطہر من اللہ کو جو لے کے آئے چیف جسٹس صاحب اپنے ایک بینچ پہ، تو اس سے یہ تو بات ٹوٹی نہ کہ جی وہ ایک ہی بینچ ہے، ایک ہی بینچ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کافی سخت آبزرویشنز دی، آپ نے دیکھا ہی از دا ون جنہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں تھا۔ پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے۔ اور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک یہ جتنا بھی کنڈیم کریں کور کمانڈرز کے جو گھروں پہ دھاوا بول رہا ہے، جو اٹیک ہوا ہے، ایک ماحول بنا تھا جس میں ہوا ہے، اس پہ ہر صورت پہ کیسز چلنے چاہیے، چاہے ATA چاہے جو بھی، لیکن
लेकिन उसके गाब में ये कहना कि जी पार्टी है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एज अ पाकिस्तानी मैं ये कह रही हूँ, जो भी भले से पार्टी हो, हम हर एक के लिए ये कहेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को टेररिस्ट कहना गलत है। ये तो पाकिस्तान ने देखा कैसे हमने सफर किया। तो अब देखिए कल एहतशाम जो कल होता है वो तो अब देखते हैं, क्योंकि कल अब एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, और आप भी लॉ करते हैं और जो आपके दूसरे गेस्ट हैं वो भी लॉयर हैं, तो ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज जरा तफसील में उन्होंने फरमाया कि आप उनको उधर घर में रखेंगे और फिर आप उनके 10 लोग उनके पास रहने देंगे, उस पे मुझे मैं भी लॉ की फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, मैं थोड़ा सा उस पे हैरान हुई थी। शायद आप में से कोई ये जरा लोगों को, व्यूअर्स को इस पर रोशनी डालें कि वो इतनी तफसील में क्यों जाने की जरूरत थी चीफ जस्टिस साहब को कि वो गेस्ट रूम में रहेंगे और ये होगा। ये दिस नॉर्मली डजंट कम इन अ केस। अब कोई वजह होगी ऑर्डर में वो। जी मैं नसीम साहिबा, ये जो आपने बात की ना, एग्जैक्टली इसी चीज़ की तो ख्वाजा साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, जो मैं जिक्र कर रहा था। वो मैं मुझे पता है, नहीं मुझे पता है, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ख्वाजा साहब को ही कोट करता हूँ दोबारा। ख्वाजा साहब ने कहा जी सुने तो सही ना, फिर मैं उसका जो मुझे मन तक समझ आता है वो भी मैं बताता हूँ। अहमद साहब से, अवैस साहब से भी पूछते हैं। वो ख्वाजा साहब कहते हैं जी गेस्ट हाउस में सहूलतों का पूछा जाता है। फिर ख्वाजा साहब कहते हैं जी मैं जेल में रहा हूँ, 3 बेंच टूटे हैं, हमारे जमानत सुनने से इनकार कर देते थे। फिर उन्होंने कहा जी इतनी इज्जत दी जा रही है, ए साढ़े नसीब भैड़े है ने। ख्वाजा आसिफ साहब कहते 6-6 महीने जमानत नहीं लभदी। उसके बाद कहा जी हम रहे हैं, मरियम रही हैं, हमजा रहे हैं, सानू तो मैट्रेस लभदा सी। अच्छा, अब मुझे जिसका मतलब, और उन्हें उनकी शक्ल में देख रहा था तो मुझे लग रहा था ख्वाजा साहब को तकलीफ है। अच्छा, बात ये है, जो बात मुझे समझ आता है ना जी, वो ये है कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ordered that the arrest was the way he was arrested was unlawful and invalid. He's a free man. He's a free man to go anywhere, right? तो उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं बनी गाला चला जाऊं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में पॉलिटिकल विजडम भी है। इसीलिए मैंने कहा कि लीगल विजडम तो अपनी जगह पे जो है सो है, पॉलिटिकल विजडम है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपको रिलीज तो कर दिया, आप रिहा हैं। और ये बल्कि इमरान खान एतराज उठा सकते थे कि अगर मैं रहा हूं तो फिर मुझे H11 पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में क्यों बिठा रहे हैं, और सिर्फ 10 लोगों को मैं क्यों मिल सकता हूं, आई एम अ फ्री मैन। तो वो उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी की वजह से। तो वो चीज खान साहब को भी समझ आ गई, तो ये उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो एक फ्री मैन को स्टिल रिस्ट्रिक्ट किया गया, रिस्ट्रेन किया गया। हाँ जी, बहरहाल मैडम लास्ट कमेंट कर दें, देन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। नहीं, बस मेरा ख्याल यही है कि इमरान खान साहब बाहर निकले तो इन सम वेज मुझे लगता है कि अगर हमने इस क्राइसिस में से निकलना है तो द बॉल इज इन इमरान खान कोर्ट। किस तरह मैं क्यों कह रही हूँ, एक तो ये कि मेरा ख्याल है एक बड़ी क्लियर कट कॉन्डेमनेशन स्ट्रांग आनी चाहिए, ये जो कोर कमांडर्स वगैरह के जो अटैक हुआ। दूसरा ये कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो कहें कि जी मैं आई विल कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। ये देखें, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की 6-7 जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से जो स्टेप्स हैं एहतशाम, वो सब के सब वो कामयाब नहीं हुए उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो वो चाहते थे। ना तो वो जेल भरो तहरीक, ना तो उधर से पार्लियामेंट से निकलो फिर। तो अब अगर वो बार बार खुद कह चुके हैं कि मेरे लिए इलेक्शन सबसे जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टेप्स उन्होंने लिए वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है। और अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो तो अगर सितंबर की जगह अक्टूबर और अगस्त की जगह सितंबर में हो जाए, तो क्यों वो उसमें से नेगोशिएशंस में से बाहर गए। मेरा ख्याल है वो भी गलत फैसला था, और अब उनको चाहिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे वापस आए, क्योंकि इलेक्शंस पीटीआई के लिए बेहतर है। आई एग्री विद यू कि इमरान खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए। जो तोड़ फोड़ जलाओ घिराव हुआ है उसकी मजम्मत करनी बनती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क हम सबका है। और ये जितनी भी सरकारी, निजी, फौजी, सिविलियन तनसीबात, इमारतें जो कुछ भी हैं, ये किसी सूरत ये माहौल यहाँ पे एनार्की नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। बाबर अवान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए इलेक्शंस के हवाले से कोई बात की है, ज़रा सा।
عمران خان نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے نہ مانتے، اور جو الیکشن چاہے گا وہ گڑبڑ کیوں چاہے گا؟ جن کو الیکشن نہیں چاہیے وہ گڑبڑ کرتے ہیں یا وہ گڑبڑ کراتے ہیں۔ احمد اویس صاحب، اب یہ جو کچھ 2 دن میں ہوا ہے، یہ الیکشنز کے قریب گئے آپ لوگ یا دور گئے؟ دیکھیے نا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے الیکشن سے دور کرنے کے لیے ہوا ہے، اس لیے اس میں وہ کنٹریبیوشن جو ہے، کانشیس کنٹریبیوشن جو ہے، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے کہ اس قسم کے ہنگامے ہوں اور الیکشن نہ ہو۔ پھر کس کی طرف؟ میں آپ کو ایک بات، یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری کولیبریشنز جو ہیں، پلان جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لیکن سڑکوں پہ تو آپ لوگ تھے نا۔ میں درست ہو گیا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا ہے، کیا کوئی آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کوئی کیس تھا؟ نہیں تھا۔ تو پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کیوں نہیں گئی؟ رینجرز جو کہ فوج کے امپلائیز ہیں، فوج کے تمام آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں۔ نہیں جی، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر تو آتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس منسٹری آف انٹیریئر منسٹری، وزارت داخلہ وہ درست ہو گیا، میں وہ تو بات نہیں کر رہا۔ وہ نیب وزارت داخلہ کو ریکویزیشن کر کے طلب تو کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ آپ سے، آپ روزانہ نیب جو ہے لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے، پکڑتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ ایسے رینجرز کو نہیں، وہ کوئی رینجرز کو تو نہیں بلاتی۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، جو حقیقتیں ہیں ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ عمران خان انڈاؤٹڈلی ایک انتہائی پاپولر لیڈر بن چکے ہیں۔ درست ہے بات، سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ۔ لیکن سر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوں تو یہ کچھ ہو جو کچھ 2 دن میں ہوا ہے۔ آپ مجھے اگر تھوڑا سا مجھے یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں بالکل، یہ غلط ہوا ہے۔ میں اس کو تو بالکل، میں اس کے مخالفوں کے جو ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جی دیکھیے، ایک پاپولر لیڈر جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس استعمال نہیں ہوتی، ڈیلیبریٹلی کرایا گیا۔ یہ پی ڈی ایم نے یہ ڈیلیبریٹلی اس لیے کرایا کہ جب اس کو گرفتار کرتے ہوئے، مارتے ہوئے دکھائے گی، اس کو دھکیلتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے ایک لیڈر کو جو کہ ان کا ہیرو ہے، کم از کم جو ان کے ووٹر ہیں، اور وہ جس کو دیکھیں گے تو وہ فوراً کس کو برا کہیں گے؟ پولیس ہوتی تو پولیس کو برا کہتے، ایک انسانی نیچر ہے، کسی کو دیکھا اس نے برا کہا۔ ہم کہتے ہیں کہ فوج جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا امیج جو پاکستان میں تھا کبھی، وہ ریسٹور ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر قوم میں، تمام دنیا کے اندر فوج کو، فوجی آفیسر کو ہیرو کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے ڈیفینڈر ہوتے ہیں، اپنی جانیں تک قربان کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا۔ اسی لیے فوجی جس وقت اپنا اوتھ لیتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ یہ کہتا ہے۔ چلیں، اب آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سازش تھی۔ نہیں، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش تھی پی ڈی ایم کی، سازش، اور وہ سازش ایسے تھی، دیکھیے، تو پھر آپ اس کو جسٹیفائی تو نہ کریں۔ نہیں، میں اس کو جسٹیفائی، مثال کے طور پہ میں ایک سیکنڈ سر، آپ نے کہا کہ کیونکہ رینجرز نے عمران خان کو اریسٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی ہے اس کے دل میں ایک سینٹیمنٹ اجاگر ہوا جس کے نتیجے میں یہ واقعات ہوئے، تو بات یہ ہے کہ دس کین ناٹ بی جسٹیفائڈ ان اینی وے۔ سر میں ایک بات کر رہا ہوں، رینجرز کو چھوڑ دیں، کور کمانڈر لاہور کا گھر ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کسی ایس ایچ او کے دفتر میں بھی اس طرح دھاوا بولا جائے گا تو وہ غلط ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو جسٹیفائی تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ میری بات اگر سنیں گے تو صحیح بات آئے گی۔ وہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس جو ہے، جس وقت آپ نے زمان پارک سے 50 گز آگے جانے کے لیے وہ بیریئر لگا رہے تھے کہ اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ، اور مارا کوٹا انہوں نے جو کچھ ہوا، اتنے کلومیٹر جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ چلا اور وہ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچا۔ کہاں تھی پولیس پنجاب کی؟ مجھے بتایا کہاں تھا آئی جی؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ میں نے ابھی اپنے پروڈیوسر کو بولا ہے کہ آئی جی پنجاب کو کال کریں، انہوں نے کال کی ہے، آئی جی صاحب نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اس وقت، انٹرویو نہیں دے سکتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اندازہ لگائیے، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کتنا امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر فیلئر ہے نا، لیکن اب آپ مجھے یہ فیلئر ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہونی چاہیے، اس بات کا آئی جی تھا، ہونی چاہیے۔
لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف کاروائی ہونی ان کے چاہیے خلاف بھی ہوگی، اور وہ اس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی وہ تو چاہیے؟ جب بالکل ہونی چاہیے، لیکن جب وہ آپ اس کا ٹرائل کریں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ کتنے لوگ تھے، وہ جھنڈے اٹھا کے کوئی اور لوگ تھے، یہ بھی پتہ لگے گا اس وقت۔ جو بھی ہوگا کاروائی کریں، میں اس کو میں کہتا نہیں ہوں یہ بات غلط ہوئی ہے، کچھ لیکن جو بات کرنے والی آڈیو ہے لیکس بھی سامنے آئی ہیں، آپ سب نے سے سنی ہے؟ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں فوج کو بدنام کیا گیا، مجھے تکلیف ہے، میں آئی فیل پین ان مائی ہارٹ کہ فوج کو عوام کے ساتھ ٹکراؤ کرا کے بدنام کیا گیا ہے، اور یہ ایک سازش کی گئی ہے، بہت بڑی سازش ہے، اور مجھے تکلیف ہے اس بات کی۔ اتنا بڑا کور کمانڈر ہاؤس اس کو خالی کرا کے، اور وہاں پہ ایک آدمی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں تھا وہاں پر۔ اعجاز چوہے صاحب کی آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں، نہیں ہوں گی، سن لیں نا ذرا، سن لیں، سنائیں جی اعجاز چوہے۔ گولیاں چلی؟ ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا ہے، 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں۔ نہیں لیکن متس تو ختم ہو گئی نا جو ایک تھی، ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا سارا۔ اس کے اگر فورینزکس یہ فاسٹ پرفارمنس دکھا رہے ہیں، بالکل کاروائی ہونی چاہیے، جو بھی ایسی بات کر رہا ہے کسی کو اسپیئر نہ کرے، میں آئی ایم آف دا ویو۔ اعجاز چوہے کے خلاف ہونی چاہیے، کوئی اعجاز چودھری ہو یا کوئی بھی ہو، اگر جو اس طرح کی اگر بات یہ اگر سچ ثابت ہو جاتی ہے، اس کے لیب ٹیسٹ نکل آتی ہے کہ یہ واقعی یہ درست ہے، تو جو کاروائی ہونی چاہیے قانون کے مطابق ضرور کی جائے۔ چلیں جی، یہ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کے، بالکل، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی، کوئی بھی ہو، لیکن میں ساتھ ہی ایٹ دی سیم ٹائم کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا لیپس ایسے نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی سازش کا عنصر ہے تو تحقیقاتی اداروں کو کوئی نہیں کیا آج تک۔ بتائیے ذرا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، گورنمنٹ آف پنجاب نے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور آئی جی کے خلاف کیا کاروائی کی ہے؟ فوج نے کیا پروٹیسٹ کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے پروٹیسٹ کرتی کہ ان کے خلاف کاروائی کرو، کیا ہے کسی نے؟ اتنا بڑا لیپس ہوا ہے کہ چھوٹا سا نہیں ہے، وہ قائد اعظم کا گھر تھا، قائد اعظم وہاں پہ رہتے تھے، ان کی اپنی پراپرٹی تھی۔ مجھے قائد اعظم یہاں پہ ان کی پراپرٹی رہتے رہے ہیں اس گھر کے اندر؟ نہیں، میرا مطلب ہے ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، ذاتی پراپرٹی تھی، اٹ واز ہز پرسنل ہاؤس۔ اچھا، کیونکہ مجھے دو متضاد اس حوالے سے سورسز کچھ کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو مجھے پتا تھا قائد اعظم رہے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اب سوال یہ کہ دیکھیں اتنی بڑی بات ہو جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی خاموش رہے، آئی جی کو بھی کچھ نہ کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ چلیں جی، آپ نے کہا کہ whosoever is responsible should be made accountable in the court of law، ٹھیک ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا، جو بھی ریسپانسبل۔ میں ایک صرف یہ ایک آسپیکٹ ہے، دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز کو عوام کے ساتھ ٹکراؤ کرا کے بالکل صحیح ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کے اوپر، اور اس میں اگر کسی کا سیاسی فائدہ ہے اور وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سازش اور کوشش کو ناکام ہونا چاہیے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اور علی گوہر بلوچ صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک فکس سپاٹ ہے، بریک کے بعد علی گوہر بلوچ صاحب بال ول بی ان یور کورٹ، کہ سازش والا جو پہلو جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، اب وقت سارا آپ ہی کا ہے جتنا بچا ہے، 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ وغیرہ تو کھول دیں، پورے ملک کو، قوم کو کس بات کی سزا دی جا رہی، یہ تو کھول دیں، یہ کس قانون کے تحت غیر معینہ مدت کے لیے بندش آپ لوگوں نے لگائی ہوئی؟ دوسرا، اب عمران خان کو رہا کر دیا اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اریسٹ کیا، مثال کے طور پہ اسد عمر کو، شاہ محمود قریشی کو، حالانکہ شاہ محمود قریشی نے بھی ان واقعات کو کنڈیم کیا تھا۔ پھر کرنل جاوید صفدر، کالوں نارووال سے ان کو اریسٹ کر لیا۔ بہت سارے لوگوں کے میرے پاس نام ہے، ٹکٹ ہولڈرز کی جو لسٹ ہے جو عمران خان پی ٹی آئی نے ایشو کی تھی، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے قصور سے بیرسٹر شاہد مسعود کو 780A کا پرچہ وغیرہ سب پہ دے رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو؟ اور دوسرا، الیکشنز ڈیلے ہو گئے، الیکشنز فنڈز تو ایشو کر دیں، 14 مئی کو انتخابات ہیں، فنڈز تو ایشو کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں اسکائپ سے آپ سے پروگرام کر رہا ہوں، نیٹ چل رہا ہے، باہر نہیں چل رہا، لیکن جو کچھ ملک میں ہوا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس بات کا پوچھنا کہ نیٹ فلان جگہ پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ بحث بھی
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص میٹر نہیں کرتی کہ وہ مطلب ہے کہ قائد اعظم کی رہائش تھی یا نہیں ہے. وہ کور کمانڈر کا گھر تھا اور ان کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں تھا. وہ پاکستان کے ایک افواج کے انتہائی اہم عہدہ ہے اور وہ ایک آئینی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلڈنگ ہے. ظاہر ہے رہائش گاہیں بالکل اس کے سامنے ملک ریاض صاحب کا پلازا ہے, اس کا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کیونکہ ملک ریاض صاحب سے ظاہر ہے کہ مطلب جو کیس بھی بنا ہے وہ جو کک بیک کے طور پر جو ان پر الزام ہے کہ جو پراپرٹی لی وہ ملک ریاض صاحب سے دی گئی ہے اور کور کمانڈر ہاؤس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی, اور نہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کی بلکہ پورے ملک کی جو ہے جس طرح سے تباہی کی. ظاہر ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز ہی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہی ہیں جو یہ سارے پروٹیسٹ کے نام کے اوپر جو ملک میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے, جو ملک کے اندر لا قانونیت ہو رہی ہے, یہ تمام پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں. اور جو ابھی آپ نے آڈیو سنائی, آپ نے ایک مراد سعید صاحب کی آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب نکلو اور اس جگہ پہنچو جس کا آپ کو پہلے دکھا دی گئی تھی اور بتا دی گئی تھی. وہ دکھا دی اور بتا دی, آپ کو نظر آ گئی ہیں پورے ملک کو کہ وہ کہاں کہاں پر حملے ہوئے ہیں. ہاں وہ کوئی حملے کسی کمشنر ہاؤس پر نہیں ہوئے, کسی ڈی سی کے آفس پر نہیں ہوئے, کسی سی پی او کے آفس پر نہیں ہوئے, وہ وہی ٹارگیٹڈ حملے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو آپ لوگوں کی سازش ہے. وہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی سازش ہے کہ آپ نے اس اینگر کو چینلائز کیا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے جو کچھ وہ ہوا ہے, جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے وہ بھی سازش ہے. اور آج بھی عمران احمد نیازی صاحب موصوف نے چیف جسٹس صاحب کی خواہش کے باوجود بھی اس کی مذمت نہیں کی اور اس سے وہ گریزہ رہے. آپ لوگوں کی خواہش نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ورسز انسٹیٹیوشن ہو جائے؟ یہ خواہش نہیں ہے آپ لوگوں کی, آپ کی لیڈرشپ؟ دیکھیں آپ ابھی کہہ رہے تھے, مجھے تو زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے بیرسٹر صاحب آج ہے میرے کہ پہ آج عمران خان کے چہرے کے اوپر کوئی بالٹی نہیں تھی. اچھا. آج جس طرح سے وہ 3 دن پہلے وہ بڑے مطلب ہے کہ وہ ان کی ٹانگ اتنی خراب تھی کہ وہ ویل چیئر پر عدالت جا رہے تھے, آج بھاگتے ہوئے سیٹ سپریم کورٹ کی چڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ ان کی صحت آنن فانن ریکور ہوئی سپریم کورٹ جاتے ہوئے. اس بات کے اور سیکورٹی تھریٹس بھی نہیں تھے کیونکہ بالٹی بھی چہرے پر نہیں تھی. اچھا 2 دن میں 1.5 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ٹیلی کام انڈسٹری کو, یہ جو آپ نے انٹرنیٹ بند کی ہوئی ہیں سروسز. 30 کروڑ ٹیکس کا نقصان ہوا گورنمنٹ کو. جی بالکل, اس سے بھی زیادہ ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی املاک کو جلایا جا رہا ہو, جس وقت آج میں حامد میر صاحب کا ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے دوپہر کو وہ دیکھ رہا تھا جب فیصلہ آ رہا تھا عمران نیازی صاحب کا عدالت سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میریٹ کے سامنے 2 گاڑیوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو مطلب ہے کہ جتھے جو ہیں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے, اور ہم اس وقت اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ فلاں کو کیوں اریسٹ کر لیا, فلاں کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ رہ گئی ہیں وہی جو باتیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات آپ کو ناگوار گزر رہی تھی, آپ کو خواجہ آصف صاحب کی بات ناگوار گزر رہی تھی, کیونکہ میں نے اور آپ نے وہ عقوبت خانے نہیں دیکھے. وقت ختم ہو گیا سر. بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب, احمد اویس صاحب, نسیم زہرا صاحبہ کو شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ